اللہ کو کلی عبد چاہیے، اللہ اکبر، اللہ کو جزوی عبد نہیں چاہیے، واہ واہ واہ، جزوی مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، بالکل صحیح، سیزنل عبد اللہ کو نہیں چاہیے، سیزنل مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، یہ بھی خوب ہے، اللہ کو کل وقتی اور کلی مسلمان چاہیے اور کلی عبد چاہیے۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم سلم کافہ، کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، یعنی وہاں پک اینڈ چوز نہیں ہے، ہم صحیح، اپنی مرضی کر نہیں سکتے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ دیکھیں نہیں چلے گا۔ عبد کون ہوتا ہے؟ عبد عربی والے تو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ عربی کلچر میں تو عبدیت کا ایک پورا نظام رہا ہے۔ صحیح، عبد کون ہوتا ہے؟ عبد ہوتا ہے غلام، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، ساری مرضی اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ مالک کی ہے، مالک اس کو کھانا دے تو لے لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے۔ مالک اس کو کوئی اگر کام کہے تو اس نے اٹھ کے کرنا ہے۔ مالک اس کو سونے کی اجازت دے تو وہ سو لیتا ہے۔ واہ، اس کا سونا بھی، اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی واہ، سب مالک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کے اپنے کوئی اوقات نہیں ہوتے، اوقات وہ ہوتے ہیں جو مالک اس کو دے۔ واہ، لہٰذا مالک اور ملکیت کا ہم نے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا، بالکل، رب کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، وہ رب العالمین ہے نا، تو وہ مالک بھی ہے۔ تو مالک اور ملکیت کا فرق یہ ہے، ملکیت کو اپنی روزی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، اور یہی بات اللہ کریم نے یہاں فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم تم سے رزق کب مانگتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ رزق کھلاؤ؟ اللہ بلکہ ہم تو رزق دیتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور وہ قوت والا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تو روزی دیتا ہے، صحیح، لہذا اللہ نے کب کہا ہے کہ تم یہ سارا کچھ کرو؟ ملکیت کی ذمہ داری روزی کی فکر کرنا ہوتی ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، روزی کی فکر کرنا مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے جی، اب وہ مالک ہے تو مالک کی مرضی ہے وہ کہاں سے روزی دے، کب دے، کس طرح دے۔ ملکیت کا کام یہ ہے کہ وہ مالک کی خدمت میں انتہا کر دے، اپنی ساری صلاحیتیں مالک کی خدمت میں لگا دے۔ واہ، اور سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ کریم نے یہی بات سمجھائی ہے، مالک اور ملکیت کا یہی تعلق سمجھایا۔ لہٰذا عبد کا تعلق یہ ہے کہ عبد جو ہے وہ بس ساری زندگی مالک کی خدمت میں لگا دے۔ اب اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کا حصہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا حصہ ہے، حج کر رہا ہے، رزقات دے رہا ہے، اس کا حصہ ہے، صحیح، لیکن اس کی باقی زندگی بھی ابدیت سے خالی نہیں ہے، بالکل صحیح، اس کو باقی زندگی کے اندر بھی ابدیت کی کیفیت میں ہی رہنا پڑے گا۔ واہ، یہ ہے معنی ایاک نعبد، اور یہ اصل میں حلف وفاداری ہے اللہ کے ساتھ۔